Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ان محفلوں کا مطلب مجالس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہوتا ہے ان مجالس کے ذریعے سے ہمیں اللہ پاک جمع فرما دیتے ہیں اور ان مجالس میں اللہ تعالیٰ نے عظیم برکت رکھی ہے کہ اس انسان کے اندر آخرت کی تیاری کا فکر اور شوق پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ غفلت کا زمانہ ہے اور بہت ہی خطرناک زمانہ ہے خاص طور پر ہمارے جوان حضرات جو ہیں ہمارے بچے ہمارے نوجوان اس ماحول کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے دین سے دور ہوتے جاتے ہیں اور ان میں ذوق اور شوق اس قسم کا پیدا نہیں ہوتا تو یہ جو مجالس ہیں جس میں انسان بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں اور بزرگان دین کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں انسان کو جس سے آخرت کی تیاری نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے غفلت کے دور کے اندر اس کو غنیمت سمجھیں بہت بڑا اللہ کا فضل سمجھیں اللہ کی عنایت سمجھیں اللہ کا کرم سمجھیں کیونکہ آج اس زمانے میں نادینیت پھیلتی جا رہی ہے اگر ہم نے بچوں کو اپنے جنریشن کو ان پہ فکر نہیں کیا غور نہیں کیا تو سوائے پچھتانے کے انسان کے پاس کچھ حاصل نہیں مجالس سے ذکر جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں وہ برکت رکھی ہے کہ صرف اس مجلس میں ہم اپنے اولادوں کو جوانوں کو سب لے ہی آیا کریں تو اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نور پیدا فرما دے بہت بڑا شارٹ کٹ ہے یہ دین کا اچھے عمل کا پتہ لگتا ہے انسان میں ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ایسا عمل بتایا ہے جس پر خود گارنٹی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ غور سے سننے والی بات ہے جوان بھی سنیں بوڑھے بھی سنیں بوڑھیاں بھی سنیں منت سب نے نا بھائی ہر آدمی غفلت میں ایک عمل پر یہ قرآن ہے اللہ کا فرمان ہے معمولی چیز نہیں جو اللہ کہتے ہیں پھر وہ وسیع ہوتا ہے ایک عمل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاح کا اعلان فرماتا ہے کہ اگر تم یہ عمل کر لو تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم فلاح پا جاؤ گے کتنی بڑی بات ہے ایک عمل کتنا بڑا شارٹ کٹ ہے بتائیں آپ فلاح کا جو لفظ اللہ نے بیان فرمایا بہت معنی رکھتا ہے بہت وسعت رکھتا ہے بہت زیادہ یعنی فلاح سے مراد کیا ہے کہ دونوں جہان یہ دنیا ایک جہان ہے اور ایک آخرت کا جہان ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ گارنٹی دے رہا ہے دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے اس سے بڑی اور کیا چیزیں بتائیں دنیا کی کامیابی کس میں ہے
کافی چیزیں ہیں دیکھیں ہماری گھر بار بیوی بچے صحت کاروبار سب دنیا کی چیزیں ہیں نا انسان کے لیے. تو ہر چیز میں اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ گارنٹی فرما رہے ہیں کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. کتنی بڑی چیز ہے سمجھ میں. اور پھر اس کے بعد آخرت حقیقت میں تمہارے لیے کہ آخرت کی کامیابی کی جو اللہ تعالیٰ گارنٹی فرما دیں تو وہ کتنا بڑا انعام ہے. آخرت کی پوری اللہ تعالیٰ نے کہا تم فلاح پا جاؤ گے. آخرت کی فلاح کیا ہے؟ سب سے بڑی فلاح تو یہ ہے کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ ایمان کی حالت کے ساتھ تم اس دنیا سے جاؤ گے. یہ معمولی چیز نہیں ہے بھائی. یہ تو کسی مرنے والے سے پوچھیں آپ کہ اس وقت انسان کا کیا حال ہوتا ہے. احادیث کے اندر جس طرح مفہوم ہے کہ انسان کے اس ایمان کا اعتبار آخری وقت میں ہوتا ہے. ساری زندگی بعد انسان نماز پڑھتے ہیں روزہ کرتے ہیں سب کچھ عمل بھی کرتے اللہ معاف فرمائے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن آخری وقت میں ایسا آ جاتا ہے کوئی اللہ کا طرف سے فتنہ یا کوئی ایسا چیز شیطان کی طرف سے بھائی انسان جو ہے وہ بغیر ایمان کی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. بعض دفعہ سے ہوتا ہے انسان سستی میں زندگی گزارے لیکن آخر تو اس کی اچھی ہو جاتی. اعتبار انسان کے ایمان کا جو ہے کہ جو آج ہمارے پاس ایمان ہے اتنی طاقتور اتنی مضبوط اسی حالت کے اندر جب مر رہے ہوں تو یہ ایمان ہمارے پاس ہو تب جا کے کامیابی ہوتی ہے انسان کی. اس میں بڑے بڑے واقعات ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے مفسر قرآن تھے حدیث کے مشہور معروف عالم تھے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اماموں شمار کیے تھے. ان کا جب آخری وقت آیا لکھا ہے کتابوں شیطان نے گھیر لی اور سوالات شروع کر دیے کہ امام جواب دو. اللہ کو تم مانتے ہو اللہ کی کوئی دلیل دو. وہ جو دلیل بھی دیتے ہیں شیطان اس کا جواب دے. شیطان تو کم نہیں نا عالم وہ تو بہت تیز ہے علم تو اس کے پاس بہت ہے. جو دلیل وہ دے رہے ہیں اس کو کاٹ رہے ہیں جو دلیل وہ دے رہے ہیں وہ اس کو جواب دے رہے ہیں. جواب دو. اب وقت یہ ہے کہ بالکل یہاں سے گزرنے والا ہے دنیا سے نکلنے والا ہے. اللہ نے فضل فرمایا ان کے شیخ کا تصرف ہو گیا ان پر تعلق تھا اللہ علیہ ان کا تصرف ہوا. انہوں نے جواب کہا کہ راضی کیا کر رہے تم اس کو جواب دو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو بے دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں مجھے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو بھائی یہ اتنے خطرناک معاملات حالات ہیں زندگی کے. آج اللہ پاک ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم یہ عمل کرو تو تم ایمان کی حالت دنیا سے چلے جاؤ. خود ہی اللہ پاک کے انتظام فرمائیں گے ایسے حالات انسان کے ساتھ آئیں گے. اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ تم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزارو. اور پھر اس کے بعد جو آخری مراحل ہیں قبر ہے پھر حشر ہے پلسرات ہے یہ سارے مراحل جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے اس ایک عمل کی وجہ سے سب میں کامیابی عطا فرما دیں گے. تو عمل کرنے میں کیوں دیر کرتے ہیں ویسا عمل میں بتایا کیوں سستی آدمی کرتا ہے. وہ کیا عمل ہے جو قرآن بتا رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر تو تم ایک کام کرو اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کامیابی بھی جتنی بتائی میں نے ایمان سے لے کر آخرت تک جنت جہاں تک ایک ہی عمل پر رکھ لیا اور وہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ بزرگان دین نے اس عمل کو پکڑ لیا اور اسی پر بھی خوب تبلیغ کی خوب لوگوں کو چلایا اور خوب لوگوں نے اس پر عمل کیا. انشاءاللہ قیامت تک اس پر عمل ہوتا رہے گا. میرے بھائیو اگر ہم خود بھی سمجھنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کی اس فتنے کے دور میں چمانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگائیں
خود میں سے سستی نہ کریں اور اس عمل کو نہ چھوڑیں. ظاہر ہے شیطان ملون جو دشمن ہے ہمارا وہ تو چاہے گا کہ ہم وہ عمل نہ کریں جس سے ہماری کامیابی ہو. سستی بھی پیدا کرے گا، وسوسے بھی پیدا کرے گا، دور بھی کرے گا، ہٹائے گا بھی. لیکن قرآن کی ان آیاتوں کو دیکھ لیں آپ کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی گارنٹی دی ہے. وذکر اللہ کثیر، شرط ہی رکھے کہ ذکر بھی ہو لیکن کس طرح ہو؟ کثرت کے ساتھ. شرط ہے یہ نہیں کہ تھوڑا بہت ذکر کر لیا بس یہ گارنٹی مل لی ہے، نہیں. وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے ذکر کرو. آگے لگا تاکہ گارنٹی دیں تم فلاں پا جاؤ. ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اور واقعی پابندی سے پکڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آسائشیں کھول دیتے ہیں دنیا کے اندر. جیسے کہ حلال آتا ہے، مطابق قناعت ہوتی ہے، مصیبتوں پہ صبر آ جاتا ہے. دنیا تو چلتی ہے، پریشانی کم ہو جاتی ہیں، اطمینان قلب رہتا ہے. حالات کوئی مصیبت پریشانی کی آ جائیں تو اللہ پر توکل رہتا ہے آدمی کا، برداشت بڑھ جاتی ہے، برے کاموں سے رغبت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی ہے. دنیا تو ہوتا ہے نا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی بیماری کبھی حال، لیکن اس میں اللہ صبر دیتے ہیں، اجر بھی دیتے ہیں، ہمت بھی دیتے ہیں اور اس سے نکال بھی دیتے ہیں. کس کو؟ ذکر کرنے والے. کیوں نہیں ذکر کرتے ہیں؟ شرط کیا لگائیے؟ کثیر. اب یہ بھی بڑی بات ہے، یہ قرآن کے لفظ ہیں. کثیر سے مراد انلمیٹڈ. ہمارے بھائی ہر وقت کیسے ذکر کریں؟ شرط تو بہت بڑی ہے. تو کوئی نہیں، بس کام بس کیا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ اللہ اللہ. تو ہر وقت ہونا چاہیے. کثیر تو انلمیٹڈ، گننے والا چکر نہیں ہے، تسبیح کا معاملہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ نہیں، کثیر ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظام کر دیا. کیا کر دیا کہ چلو ایک مشین لگا دیتا ہوں تمہارے اندر، کرتے ہیں نا، فٹ کر دیتے ہیں نا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جسم کے اندر، آج بھی تو کرتے ہیں، نہیں کرتے. میڈیکلی بھی کوئی انسان کو کوئی چیز آبزرو کرنا تو اندر فٹ کر دیتے ہیں وہ والا. میڈیکل زبان میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، گھر اندر لگا دیں، گھر چیک ہوتا رہتا ہے، اس قسم کے اندر لگا دیتے ہیں، آلات لگا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو خبیر و ہر چیز پیدا کرنے والا ہے. تو اس نے تو وہ آلہ لگا دیا جو آخرت کے لیے لگانا چاہیے تھا انسان کو. وہ کون سا آلہ ہے؟ دل ہے. کوئی چیز آپ کو جسم کا حصہ نہیں بولتا سوائے دل بولتا ہے. دل بولتا ہے، اس کی زبان بھی ہے. دل کی آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے. دل دیکھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے. دل دیکھتا بھی ہے. دیکھنا آنکھیں اس کی دل کے اندر موجود ہیں، دکھانا چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں. تو کثیر ذکر اللہ نے دل دے دیا، دل میں حرکت دے دی. فرمایا دل کا جو ذکر ہے یہ کثیر ذکر پیدا فرماتا ہے. جب آپ دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو دل اس کا یوز ٹو ہوگا، اور دل کے ہر دھڑکن سے پھر کیا نکلے گا؟ اللہ نکلتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. سو رہا ہوگا تب بھی ذکر، جاگ رہا ہوگا تب بھی ذکر، لیٹ رہا ہوگا تب بھی ذکر، چل رہا ہوگا تب بھی ذکر، بیٹھا ہوگا تب بھی ذکر، قرآن پڑھا ہوگا تب بھی ذکر، نماز پڑھا ہوگا تب بھی ذکر. دل تو نہیں رکتا نا. دل تو اس وقت رکے گا جب قبر میں جائیں گے. لیکن یہاں بھی سن لیں، جو ذکر کرنے والا ہے وہاں بھی زندہ رہتا ہے دل. اس کا دل وہاں بھی اپنا کام کرتا ہے. یہ ہے قلبی ذکر، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس کی محنت ہے. کتنا آسان طریقہ ہوتا ہے، بس ہر وقت تو جائے قلب کدھر ہو آپ کی؟ اللہ کی طرف. یہ محنت کر لیں تھوڑی سی، آپ بہت ہلکی سی محنت ہے، بہت ہلکی محنت ہے. اللہ والے جی سکھاتے ہیں چیز، ان کا ہی کام ہے. ہلکی سی محنت کر لیں. آپ کسی اللہ والے سے ملیں اور اس سے کہ جی مجھے دل پہ ذکر سکھا دیں. الحمدللہ جب ذکر دل پہ سکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، دل کی کیفیت یہ ہو جائے گی آپ کی
الحمدللہ کہ ہر وقت آپ کو دل جو ہے ہتکار اور دل جار ہو، ہاتھ آپ کے کام کرتے رہیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جو چاہے کام وام کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، لیکن دل جو ہوگا وہ آپ کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، ہر وقت کا خیال اللہ کی طرف رہے گا. اس کی محنت کیا ہے؟ دل کو چلانے کی. اس میں یہ ہے کہ آپ صبح اور شام 2 وقت یہ مراقبہ کر لیں بیٹھ کر دل کے اندر، 2 وقت جیسے آپ کو شیخ بتایا، آپ اس پہ پابندی اختیار کریں تو انشاءاللہ دل پھر نہیں مرتا انسان اور دل جاری ہو جاتا ہے. صرف مراقبے کی محنت ہے، آنکھ بند کرنا ہے، دل کی طرف توجہ کرنی ہے، زبان سے کچھ نہیں ہلانا، محنت کچھ بھی نہیں کرنی ہے، ہاتھ سے بھی کچھ نہیں کرنا. جو اللہ نے دل آپ کو دیا اس کی طرف آنکھ بند کر کے اس طرف سوچ کے اور توجہ کرنے کی، جیسے میرا دل کیا ہے؟ اللہ 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 کو پکار رہا ہے. بس تو کیا ہو جائے گا؟ اس ذکر کثیرہ بن جائے گا. یہ آپ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں آپ کا نام آ جائے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. اب اس کی تو قرآن کی ایک تھوڑی آیت ہے، سینکڑوں آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ اللہ نے ان کے لیے کیسے کیسے مقامات رکھتے ہیں جو دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ مجلس بھائی اس لیے ہے الحمدللہ، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرف توجہ دیتے ہیں. لوگوں کو دعوت دیا کریں، جوانوں کو بلایا کریں، کچھ محنت کرنی چاہیے نا، سویا نہیں کرنی چاہیے. باہر مسجد ہے، وہاں اشتہار لگائیں، لکھ کے رکھیں گے جمعرات کیا دن ہے آج، یہاں مجلس ہوتی ہے، بچوں کو بتائیں یہ ایک رستہ اللہ نے کھولا ہے. محنت ہے یہ. ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ لا کے بچوں کو ذکر میں بٹھائیں، باقی کام اللہ کا ہے الحمدللہ. کہ کس طرح دلوں کو پھیرتے ہیں، کس طرح دلوں کو لے کے آتے ہیں. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی طرف سے محنت کی، ہم تو جانتے تھے، اور تو کوئی ہمیں طریقہ نہیں آتا تھا کہ بچوں کو گھیر کے ہم لے آئے. شرارتیں بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، ادھر بھی بھاگتے ہیں. تو ہم تو یہ سمجھے جو تو نے بتایا تھا ہم گھیر کے لے، اب باقی کام تیرے ان کے دلوں کو صاف کرنا. اگر ہم نے آج اتنی محنت کی اپنے بچوں کو نہیں کی تو کل اللہ ہم سے پوچھے گا ہم سے کہ بھئی تم اتنا آسان تمہیں راستہ دیا تھا، مجلس کی ذکر میں نے قائم کی تھی، بندہ بھی میں نے بھیجا تھا، مجلس میں تمہارے آتا تھا، لیکن تمہیں اس کی اہمیت نہیں تھی، تمہیں اس کی احساس نہیں تھا، تمہیں اس کی وقت نہیں رہی تھی کہ ذکر ہوتا کیا ہے. قرآن پڑھتے تھے، ہر آیت کے اندر آپ کو دیکھیں اللہ کا ذکر 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 ذکر، پورا قرآن بھرا پڑا، پورا قرآن بھرا پڑا. لیکن شیطان نے اندھا کر دیا، ہمیں آیتیں نظر ہی نہیں آتی، ہمارے سمجھ بھی نہیں آتی وہ آیتیں کہ ذکر بھی کوئی چیز ہے. ادھر لگا دے گا، ادھر لگا دے گا، ادھر لگا دے گا. تو یہ کوئی میں خاص میری پرسنل چیز نہیں ہے، کوئی ذاتی چیز نہیں ہے، نہیں، یہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، یہ بلاوا ہے لوگوں کو بھی آؤ. کیونکہ جب ایک چیز آپ کو پسند آ جائے کوئی چیز تو مسلمان کے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی چاہیے. جب میری زندگی بنی ہے ذکر کے ساتھ تو میں کیوں نہ چاہوں لوگوں کی زندگی بنے ذکر کے ساتھ. ان کو دعوت دو، آئیں بیٹھیں ذکر سیکھیں، ذکر سیکھیں. ذکر سیکھنے کے بعد جیسے بتایا جائے اس پہ عمل کریں. کوئی محنت کی نہیں ہے، آپ کی کوئی چیز نہیں چھوٹے گی الحمدللہ. بڑی بات ہے چلو جوانی میں نہیں ملا تو مرنے سے پہلے ہی نصیب ہو جائے تو کتنی گارنٹی مل جائیں گی. ایمان کی حالت سے موت ہے، قبر میں نور ہے، حشر میں آسانی ہے، پرسرات پہ بھاگتا چلا جائے گا اور جنت میں ہنستا ہوا چلا جائے گا. یہ ساری حدیثیں بتا رہا ہوں آپ کو میں. کس پر؟ اگر آپ نے کثرت ذکر کیا، کثیر یعنی دل کا ذکر کیا، زبانی نہیں ہے. الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ اس کا ثواب ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ ذکر نہیں کر رہے، لیکن کثیر نہیں ہو رہا. یہ گرنے آپ یہ 33 تصویریں کر لی، 25 وہ کر لیے، 100 اللہ اللہ کر لیا، 35 کر لیا، الحمدللہ صحیح ہے، حدیث میں آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے، فلاح والے گارنٹی نہیں ہے ان پر. نہیں سمجھے بات؟ فلاح والی گارنٹی کس پہ؟ وذکروا اللہ کثیرن پہ ہے. دل سے یاد کر، دل سے دل تنہائی بیٹھ، صبح اور شام 2 وقت مقرر کر لے اپنا. الحمدللہ بھائی مراقبہ کر، مراقبہ ہے، آنکھ بند کروں گا بیٹھوں گا. یہ لگتا بہت کچھ نہیں ہے لیکن الحمدللہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں. دین ہمارا ہے، فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں. دین ہمارا ہے اور فائدے جو نہیں مانتے ہمارے دین کو وہ اٹھا رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں میڈیٹیشن کے، ان کے
ان لوگوں کے میڈیٹیشن کے اتنے بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں، اتنے بڑی بڑی یہ لوگ پبلسٹی کرتے ہیں میڈیٹیشن کی کہ آؤ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس سے تمہیں یہ ہو جائے گا، یہ بیماریاں ختم ہوں گی، فلاں ہوگا، یہ اتنے فضائل بتاتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے میڈیٹیشن کریں. اور وہ میڈیٹیشن تو آرٹیفیشل ہم سے سیکھا ہے، اس میں اللہ کا نام نہیں ہوتا، اس میں بیٹھ کے یہ سوچنے بیٹھ جاؤ یہ لائٹ آ رہی ہے، فلاں آ رہی ہے، فلاں آ رہی ہے. تو یہ ایک جھوٹی چیز سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. ہمارے پاس تو سچ اللہ کے نام کا مراقبہ ہے. تو انہی کو دیکھ لو. آپ بھی جائیں ابھی انٹرنیٹ پہ لکھیں میڈیٹیشن، ایسی بڑی بڑی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی، اس پہ ایسے بتانے والے نظر آئیں گے آپ کو، یہ کریں اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا، اس سے یہ روحانیت آ جائے گی، اس سے فلاں ہو جائے گا. ہزاروں بیماریوں کے علاج بتاتے ہیں، کینسر کے، پتہ نہیں کس کس چیزوں. تو اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں. جو آپ کو قرآن بتا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، دونوں جہانوں کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس میڈیٹیشن پر، اس مراقبے پر. لیکن وہ شیطان نے اتنا ہمیں نیچا کر دیا ہے کہ اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں، ان کی باتوں پہ. یہ چراغ ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہیں سی چیزیں نکالتے ہیں. میں نے باتیں کی بھی ان لوگوں سے، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں میڈیٹیشن، باقی چیزیں جتنی آپ کے دیکھیں میڈیسن جتنی بناتے ہیں یہ جتنے بھی توڑ کے نکلتے ہیں، یہ اسلام کے ہیں ان کے پاس. یا کرونا ایسے کہاں سے علاج نکالا؟ کون سا؟ یہ وضو تھا ہمارا سارا، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، کلی دینا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ کیا ہے؟ صفائی. یہ ہمارا پہلا سبق ہے. جب بچہ سب سے پہلا ہمارا ساسا وضو سیکھتا ہے تو یہ اس کو کتنا بڑا علاج بنا دیا. لیکن ہم ان کی بات مان رہے تھے، ہاتھ دھو یار، ہاتھ نہیں دھوئے تم نے، سب ہاتھ دھونے لگے. اللہ اکبر. تاثر لگائیں ہمارے ذہن کس طرح معکوف ہو گئے. تو آج ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائی یہ بات تو کل دین کا کیا حال ہوگا؟ مجھے آپ بتائیں کیا حال. تبھی سمجھیں گے ہم سنت پر عمل کرنا اس وقت ہمیں آتا ہے جب کوئی بیماری آ جائے، کہ مصیبت آ جائے. اور وہ بھی یہ سکھاتے ہیں، وہ بھی یہ سکھا رہے ہیں ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، فلاں کریے، ہو جاؤ. ساری وہی چیز جو نبی محمد کی سنت نہیں تھی مجھے بتایا، اس کو پابندی کے ساتھ ہر آدمی کر رہا ہے. پھر تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی گارنٹی ہمیں دے رہا ہے کہ جنریشن کی جنریشن صحیح ہو جائیں گی آپ کی میڈیٹیشن کرنے سے، مراقبہ کرنے سے. اردو مراقبہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، دل کے اندر اللہ کو یاد کریں. اور قرآن اس کو کہتا ہے کثیر ذکر. کتنے نام اس کے ہوتا ہے؟ کریں گے تو سیکھ کے جائیں. یہ نہیں کرنا، بھاگ جاتے ہیں، نہیں یہ ذکر نہیں کرنا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ کے بندے شیطان ڈراتا ہے نیک عمل سے. قرآن بتاتا ہے جب کوئی نیک عمل کی بات ہوتی ہے نا تو شیطان خوف پیدا کر دیتا ہے، ڈراتا ہے، او یہ نہ کرنا مفلس ہو جائے گا، یہ نہ کرنا فلاں ہو جائے گا، یار تو نمازیں شروع کرتی تیری دکان کا کیا ہوگا، فلاں کام شروع کر دی. ہر نیک عمل جب بھی آپ کرنا شروع کریں گے نا اس نے آپ کے بسوں سے ڈالنا ہے، وہ تو تباہ ہو جائے گا، تو یہ نہ کرنا، داڑھی نہ رکھنا، داڑھی تیری شادی ہی نہیں ہوگی، تو یہ کہے گا تیرا فلاں نہیں ہوگا. اللہ یہ ہے اللہ کے ذکر سے انسان کو بھگا دیتا ہے. انسان پکا ارادہ کرے کہ جو قرآن کہتا ہے اس پہ عمل کرے. ہمیشہ اکثر میں کہتا ہوں کہ ہم قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھیں. جب عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب بھی آ جائے گا، لیکن خالی ثواب سے پڑھیں گے تو ثواب بھی نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن ثواب کے لیے نہیں اترا، عمل کے لیے اترا ہے. عمل کے لیے اترا ہے. تو ایک کتاب اللہ نے دی ہے، ہر آیت میں ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. الف لام میم کے اندر یہ آپ کو اتنے پیغام، ایک الف لام میم کی بات میں کر رہا ہوں، مفسرین کی بات کر رہا ہوں. کسی اتنے اس قرآن کے یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے. اس الف لام میم کے اندر بھی اتنے پیغامات ہیں دین کے. انسان وہیں سے دین سیکھ جاتا ہے. تو باقی قرآن کی کیا حال ہے؟ ہم پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، اتنا پڑھ لیا. میرے بھائیو نیت صحیح کریں اپنی، جس چیز کی جو چیز اللہ نے دی ہے اس نیت سے کام کریں، اس نیت سے کام کریں. نیت سے عمل یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی آپ عمل کریں گے اس نیت سے ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر کتنی بڑا عمل ہے، میں نے اس کو نماز پڑھی ہے، میں نے
پڑھی ہے نا. اور میری نیت یہ ہو جائے کہ جب نماز پڑھ رہا ہوں میں نے اس کو دکھانا ہے یار، اس آدمی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ مجھے ذرا اچھا سمجھنے لگے. کتنے سجدے کر لیں آپ، کتنی رکعتیں پڑھ لیں، ساری منہ پہ پھینک کے بلکہ جہنم میں پہنچا دے گی یہ نماز. آپ یہ جہنم میں لے جائے گی. دنیا تعریفیں کر رہی ہوگی یار کتنی لمبی اچھی نماز پڑھی ہے، وہ جہنم میں جا رہی ہے اس نماز کے ساتھ، کیونکہ نیت غلط ہے. ہر چیز کا جو ثواب آخرت میں ملنا ہے کس سے ملنا ہے؟ نیت سے ملنا ہے. کہ اس کی نیت کیا تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اندر جانتا ہے انسان کے. میں ایک انسان سے ملتا ہوں وہ جی بڑے مخلص ہیں آپ فلاں فلاں ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ جناب اس کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، میں نے نفرت دل کے اندر ہے، تو کتنا اللہ تعالیٰ عذاب اس شخص کو دیتا ہے. کیوں کہ نیت دیکھ رہے ہیں. ہم دنیا کو چلاتے ہیں اپنے طریقے سے. اللہ نے جب بھی کہا ہے کہ ساری دنیا چلتی ہے کہ جنت بنا دیتی ہے انسان کو اگر نیتیں صحیح ہو جائیں. اب ہم یہاں بیٹھے آئے اور جس کی نیت صحیح ہوگی وہ ثواب لے گا ذکر کا الحمدللہ. جس کی نیت ہی نہیں ہوگی تو وہ ثواب کیا لے گا؟ کچھ بھی ثواب نہیں. نماز کا ثواب نہیں، قرآن کا ثواب نہیں، کسی. میں نے ایسے دیکھا ایک ڈیوڈ آتا تھا میرے پاس، گورا تھا، آدھا قرآن یاد تھا اس کو، تو میں اس کو کیا کہوں بخشا گیا وہ پھٹ پھٹ. میں کہا تجھے قرآن کہتا میں نے شوق تھا قرآن کا، میں نے سیکھا. دیکھا اللہ کی شان ہے، اس سے اثر ہی نہیں ہوا. ہمیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اثر ہو جاتا ہے فوراً. کتنی نعمت اللہ کی ہے مجھے بتایا، کتنا کرم ہے ہم پر. آدھا قرآن اس کو یاد تھا، پڑھتا تھا، ڈیوڈ نام تھا اس کا، آتا تھا. میں کہا اس کی ایمان اس کا کتنے قرآن پڑھ رہا ہے. کیوں کہ نیت نہیں تھی اس کی قرآن کی کہ میں اللہ کو پاؤں. الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ بھی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیتوں پہ ہدایت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ چاہے تو پوری دنیا کو مسلمان کر، سب کو ہدایت دے دے، لیکن اصل چیز جو رکھی انسان کی نیت پہ رکھی. ہر عمل جو انسان کو نیت سے قبول ہوگا تو قرآن الحمدللہ 100 پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں، پورا قرآن ختم کریں، الحمدللہ نور اللہ نور ہے. لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے پڑھیں جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا ہے. قرآن 15 پڑھیں، ہم قرآن 15 پڑھیں اور کھائیں حرام. قرآن 15 پڑھیں بولے ہم جھوٹ. قرآن 15 پڑھیں اور ہماری روزی ہو غیر مطلب حلال نہ ہو، قانونی نہ ہو. تو مجھے بتائیں وہ قرآن پڑھنے کا کدھر گیا 15 قرآن ہمارا؟ نیت نہیں تو قرآن پڑھے آدمی وہ قرآن اللہ کے یہاں قبول ہوگا. جو قرآن میسیج دے رہا ہے اس میسیج کو قبول کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے تو اس میں ثواب وہی لکھا گیا کہ الف لام میم سے 10 نیکیاں انسان کو مل جاتی ہیں، پورا ملے گا ثواب. پہلے نیت قرآن کی کیا ہو کہ ہم حافظ قرآن بنا رہے ہیں بچے کو، نیت یہ کریں، اس کی نیت بھی یہ بنائیں بچے کی. پہلے جس بچے کو حفظ کرانے کا شوق ہو نا آپ کو، اس کی نیت بھی یہ بنائیں کہ میں قرآن پڑھوں گا، اس پہ عمل کروں گا اور عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو صحیح کروں گا. پکی کریں اس کی یہ نیت. ہماری نیت ہوتی ہے بس جی نیت، ہاں یہ بھی دنیا کی ہوتی ہے، برا نہ مانے. لوگ بتاؤں مجھے میرا بیٹا حافظ ہو گیا، جیسے میرا بیٹا حافظ ہے، نہ کبھی نماز پڑھتا ہے، نماز دیکھا نہیں ہے، داڑھی اس کی صحیح نہیں ہے، چوروں سے تو بھاگتا ہے پھر ہے یا نہیں ہے ہمارے. لیکن وہ تعریف کرنے تعریف جب یہ جی میرا بیٹا حافظ آ گیا، دیکھو جی حافظ ہے، بس فلاں ہو گیا، شور مچ جائے گا، کھانے چل جائیں گے، لیکن نیت نہیں بنائی. بڑا قیمتی نقطہ بتا رہا ہوں. یہ سب ریا میں آ جائے گا دین، جب دین برباد ہوتا ہے. ایک حافظ قرآن اس کا تو نور ہی نہیں ٹھہرتا بھائی، اس کی تو مقام ہی کچھ نہیں ہے، قبر ہی اس کی تو پہلی روشن ہوئی ہوتی ہے. جس کے سینے میں قرآن ہو اس کا معاملہ کیا. لیکن وہ سینے والا قرآن ہوتا کیا ہے، اس میں نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے آخرت کے لیے قرآن پڑھا ہے، کیا آخرت اس قرآن پڑھانا ہے. نہ پڑھانے والوں کی نیت ہے نہ پڑھنے والوں کی نیت ہے. نیت دنیا کی، اور دنیا کی جس لیے جو آپ کام کریں گے اللہ کھڑا کہے گا تو تیرا کام میرے لیے تھا، دنیا کے لیے تھا. شہید ہوگا، عالم ہوں گے، بڑے بڑے درجے کے لوگ ہوں گے، جہنم میں جا رہے ہوں گے. صحیح حدیث ہے. عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو، اگر ہم اس قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ہدایت دے، مجھے ایسی ایسی چیزیں بتا، میرا آخرت بن جائے، بس اور کچھ نہیں مجھے چاہیے.
بے شک آدھا سی پارا پڑھوں، ایک پارا پڑھوں، ایک رکوع پڑھوں، اس میں سے مجھے وہ چیز ہے کہ جھوٹ بنایا تو میں جھوٹ کو چھوڑوں، پہلے غیبت بنایا تو غیبت کو چھوڑوں، فلاں کام سے آیا یہ نہ کروں میں اس کو چھوڑوں. اللہ نے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں کہ ایک قوم یہ کام کرتی تھی اس کو یہ سزا دی، ایک کم تولتی تھی اس کو یہ سزا دی، ہے یا نہیں ہے؟ ایک فلاں قوم یہ کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی اس کو ہم نے یہ سزا دی، پوری پوری قوم. ہم کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت مجھ میں موجود ہے، قرآن کے سامنے جھکیں ہیں، دعائیں کریں. اللہ بتاتے ہیں انسان بھئی یہ صحیح طریقے سے میرا میسج لے رہا ہے قرآن سے، مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. یہ ہے قرآن کا پڑھنا. بولے سبحان اللہ. تو جب آپ اس نیت سے کھولیں گے تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اسی دن آپ ذکر شروع کر دیں گے، اسی دن ذکر شروع کر دیں گے. یار اتنی بڑی بات، ایک عمل پہ ساری دین اور دنیا مجھے مل رہا ہے. ایک میں کہتا ہوں الحمدللہ اتنی ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ میں اتنا پریشان تھا، میں قبر میں کیا ہوگا، فلاں جگہ یہ کیا ہوگا، وہ میرا تو کام بن گیا. یار چلو بھائی دیکھیں کوئی ہے ذکر سکھانے والا اللہ کا. اللہ ہوا ہم یہ جیسے ذکر سکھاتے ہیں جی، فلاں جگہ بیٹھا ایک آدمی کہتا ہے میں ذکر سکھاتا ہوں جی، میں آ گیا السلام علیکم، یہ اللہ کا ذکر مجھے بھی سکھا دیں جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا آسان ہو گیا. کوئی نیت کیا ہے کہ میری دنیا اور آخرت سنور جائے، اس لیے میں ذکر سیکھ رہا ہوں. پھر اس میں کتنی بھی رکاوٹیں وہ کہے گا یار ایسی ایسی، میں تو بڑا سخت پریشان تھا یار، قبر میں کیا حال ہوگا، فرا مرتبہ دیکھا رات کو نیند نہیں آتی یار، کبھی خواب میں قبر یاد آتی ہے، کبھی قبر کے واقعات پڑھتے ہیں، پھر تو بہت برا حال کیا ہوگا. جیسے ہی آپ کو ایک کلو مل گیا کہ گھبراتا کیوں ہے، ذکر تو کر بچاؤں گا میں. اللہ کی فضل سے ایسی نیندیں آئیں گی، ایسا مزہ آئے گا، آپ کاروبار پہ جا رہے ہیں اللہ نے کیا ذکر کرنے والے کا میں نے فائدہ لے لیا ہے. آپ فکر نہیں کریں کبھی حرام کھائیں کچھ کھائیں، جو ہوگا اس پہ قناعت کریں گے، اتنا آ جائے گا، اتنا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو قرآن کی ایک آیت نے بتا دیا ہم نے کون سی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کتنی بڑی آیت ہے سورۃ جمعہ کی، اور کتنے ہزار دفعہ ہم نے پڑھ لی ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ قرآن کے پڑھ شکر تو کر رہے ہیں، بہت بڑی چیز ہے. کتنی دفعہ قرآن کو دیکھا ہوگا ہم نے، لیکن کس نیت سے؟ پڑھے جاؤ ثواب کہاں بھائی، اللہ کے بندو قرآن گھس گیا ہمارے، دیکھو سارے پڑھے ثواب کے چکروں میں، جھوٹ فراڈ دھوکہ سب جو قرآن میں لکھا ہے. تبھی قرآن کہہ گیا مجھے چھوڑ دیا تھا انہوں نے، مجھے پکڑا نہیں. جی میں تو بہت پکڑتا تھا، سارے میرے کتابوں میں قرآن ہی رکھا ہوا تھا جی، میں تو اس کو سینے سے لگاتا تھا. کہتے ہائے تو سمجھے ہی نہیں میری آیت. قرآن میں نے اس لیے اتارا تھا تمہاری ہدایت کے لیے، لعلکم تفلحون. پہلی آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت میں بتایا کہ یہ قرآن جو میں نے تجھے دیا اس لیے دے رہا ہوں کہ تو اس سے ہدایت پکڑ، انسان بن. تو یہ اس قرآن کی آیت، یہ قرآن مل جائے انسان کی زندگی بن گئی، قبر کا بھی معاملہ مل گیا، آخرت کا بھی مل گیا، جنت کا مل گیا، سب کچھ ایک عمل سے. کون سا؟ ذکر. اب پھر یہاں دھوکہ آ گیا یار، ذکر ایک عمل سے میں تو اگر جھوٹ بولتا ہوں یا فلاں کام کرتا ہوں، یعنی آپ فراڈ کریں، جھوٹ بولیں، جو چاہے بےایمانی کریں، میں آپ کو قرآن کی طرف سے گواہی دے رہا ہوں اس چیز کی. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اللہ کی قسم، آپ ذکر شروع کرتے ہیں سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے. کیونکہ اللہ نے دیکھا یہ تو نہیں نا کوئی چور ڈاکو جھوٹ بولنے والا جنت میں جائے گا، قبر سے بچ جائے گا، نہیں. ذکر میں تاثیر یہ رکھی ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو یہ سب چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ مٹنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان نکھرنا شروع ہوتا ہے. لیکن نیت، سب سے پہلے نیت جس اللہ والے کے پاس جائے، خالص نیت ہو کہ میں اپنی آخرت بنانے آیا اور کچھ نہیں چاہتا. نہ تعویذ مانگنا ہے، نہ دکان مانگنی ہے، نہ فلاں چیز مانگنی نہیں، بھائی ایک چیز کے لیے اللہ کا نام میرے سینے میں اتار دے، اللہ ہوگا. الف اللہ چمبے دی بوٹی دل مرشد لائی ہو. یہ کتنے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا میں اپنے مرشد کے پاس گیا، الف اللہ چمبے دی بوٹی، پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے، مرشد دل لائی ہو، نفی اسباد پانی رہ لیا جہاں پھلنتے آئی ہو. کتنی بڑی بات کی، بہت بڑے بزرگ تھے کہ اللہ سلطان باہو. پہلا شعر ان کی کتاب کا ہے کہ جو تم مجھے دیکھ رہے ہو میں اللہ والا ہوں، سلطان باہو نام ہے. بہت بڑے بزرگ ہیں، یہاں سے 100-150 سال 200 سال پہلے کی بات. تو کہتے اس کا تماشا یہ تھا، میں تو اپنے مرشد کے پاس گیا، مرشد نے مجھے کہا کیا بات ہے کہ میں اللہ کا نام سیکھنے آیا ہوں تاکہ میں اپنی آخرت سمجھاؤں.
کہتے اس نے ایسے انگلی لگائی میرے دل کے اوپر کہ میری سارا جو جسم تھا نا وہ نورا نور ہو گیا. جھوٹ تو نہیں نا بول رہے ہوں گے کہ میں جھوٹ تو نہیں نا بول رہا آپ سے. سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اللہ کا نام اتنی بابرکت چیز ہے. نیت صحیح کر کے کہ میں نے اپنی کمر بنانی ہے, آخرت بنانی ہے, اور میں سب کچھ اور کچھ نہیں لینا, میں نے سب تیرے حوالے سپرد کرتا ہوں, بس تیرا نام میں نے لینا, باقی کام تو نے دینا. اس کو کہتے ہیں ذکر سیکھنا. بس اس میں کیا نقصان ہو بھائی, کتنے مشکل کیا اس میں, نیت کرنی ہے نا, صرف نیت, اور ذکر سیکھنا ہے, اور پھر جو ذکر شیخ بتا دے اس کو کرنا. تو یہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے, دیکھیں کہ آپ نے حضرت یہ تو بہت زیادہ آپ نے دے دیا, اسے کچھ کم کریں, وہ آپ کو کم کر دے گا. ماشاء اللہ. حضرت میں تو یہ کام بھی کرنا ہے, میں نے فٹ بال بھی کھیلنی ہے, میں نے بیڈمنٹن بھی کھیلنی ہے. ایسے فقیر آتے ہیں ہمارے پاس جوان, ایسے فقیر آتے ہیں شوقی, لیکن بخش بھی کرنی ہے جی, میں نے فلاں کرنا ہے. پہلے کیوں نہیں بتایا, آپ بیوقوف اتنا پریشان تو کیوں ہے؟ جی میں تو یہ پریشانی, چل تجھے آسان کر دیتا ہوں ذکر, تو اتنا کر لیں. فٹ بال نہ چھوڑ, بیڈمنٹن نہ چھوڑ, ریسلنگ نہ چھوڑ, تو جوان آدمی ہے, تو نے کرنا ہے, لیکن ذکر بھی نہ چھوڑ. سبحان اللہ کرے میری بات سمجھ گیا. میں دعوت کرنے آیا ہوں, میں دعوت دینے آیا ہوں آپ کو, اس لیے تو آیا ہوں. مطلب کوئی مجھے پاگل کتے نہیں کاٹنا, میں بھاگتا پھروں تو گلیوں کے اندر. مسجد جو ذکر ہے, مسجد بڑی کمفرٹیبل مسجد ہے, وہاں بیٹھتا ہوں. مجھے یعنی کیا ضرورت ہے, بیماری کی حالت میں یہ ہے, دعوت دینے آئے آپ. اور کل پھنسیں گے آپ, کیونکہ بندہ تو آیا تھا دعوت دینے, تمہیں ذکر سیکھا کیوں نہیں کرتے ہو پکی نیت, ورنہ کل جواب دینا ہوگا آپ نے اس چیز کا. پکی نیت کریں گے, ہم ذکر سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور وہ آخرت کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں, قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. اور کس لیے نیت سے, کس نیت سے کہ ہمیں اس سے اللہ وہ میسج دیتا کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں, ہدایت چاہتے ہیں. اس قرآن سے ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں, ہم اس سے ہدایت چاہتے ہیں, ثوابوں کے چکر میں نہ پڑھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے قرآن پڑھیں آپ کو ثواب نہ ملے؟ نہیں پتہ. وہ اللہ کے یہاں ثوابوں کی کمی نہیں ہے, گھبرائے نہ, کہیں گے 50 پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. سبحان اللہ, اپنی ہمت سے کام لیں. آپ الحمدللہ ایک قرآن پورے سال میں ختم کر لیں, لیکن اس نیت سے کر لیں ہدایت چاہیے, 100 قرآنوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. کیوں گھبراتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں یار اتنے پڑھوں گا تو نہ ہوگا, یار اتنے پڑھوں گا, ایسی فکر نہیں کرتے. عمل پہ فکر کریں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, اگلا قرآن پڑھوں گا جھوٹ نکلے گا, غیبت نہیں ہوگی, پھر اگلا قرآن ایسے پڑھوں گا, ورنہ میں نے اگلے سپارے میں جانا ہی نہیں. بولے سبحان اللہ, نہیں جانا میں نے. اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے حکم دے رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اس سپارے میں, جھوٹ نہ بولو. میں جھوٹ بولتا ہوں, نہیں جب تک جھوٹ نہیں نکلے آگے نہیں جاؤں گا, کیونکہ ثواب تو ملنا ہی نہیں مجھے. وقت ضائع کرنے والی بات ہے, پہلے جھوٹ نکالوں گا پھر اگلا سپارہ شروع کروں گا. بولے سبحان اللہ, کتنا اچھا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن پڑھنے کا. پڑھا کریں, ترجمے سے پڑھ لیں. بڑے اچھے اچھے ترجمے آئے, کیونکہ مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ ہے, تقی صاحب کا ترجمہ ہے, تھانوی حمداللہ کا ترجمہ ہے, بڑے بڑے ترجمے ہیں. لیکن میرا بھی ترجمہ بھی چھوٹا سا وہ پڑھ لیں. ایک دن صراط مستقیم, پتہ نہیں کس کی وہ, یہی شاید سورہ بقرہ, وہ انگلش میں جوانوں کو پڑھائے نا, اپنے دیکھیں کیسے دل کھلتا ہے اس سے آپ. چلو کافی باتیں ہو گئی, اب ذکر کر لیں تھوڑا سا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ تمہاری مجلس قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تم ہمیں سچا ذاکر بنا, اپنے ذکر کرنے والا بنا, تلاوت کرنے والا بنا, نماز پڑھنے والا بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ ہمیں ان پہ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, ہماری اولادوں کو نیک فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.